الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رب العزت اس امت کو سورہ فاتحہ اور رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں اگر اس کو ہم پابندی سے رمضان میں کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت یقینی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا اور موت آئے گی، موت کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اس وقت کو یاد الہی میں گزاریں، ان کا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ یہ لوگ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اتباع سنت کے مطابق کرنے کا ارادہ کریں۔ جو شخص بھی رمضان میں 4 کام کرے گا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کا ادب رکھے، ادب کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ دوسری بات، پورے آداب کے ساتھ روزے رکھے۔ تیسری بات، پورے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھی بات، پورے شوق کے ساتھ عبادات میں اپنے آپ کو لگائے۔ پہلی بات کیا تھی کہ رمضان کا ادب کرے، بے ادبی نہ ہو۔ دوسری بات کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، پوری کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، عبادات کا اہتمام شوق کے ساتھ کرے۔ جو شخص یہ 4 کام کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی مغفرت رمضان میں ہو جانا یقینی ہوگی۔ آج ہمارے ہاں کسی کی بڑائی کا معیار پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا گھر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہمارے بڑوں کے اندر بڑائی کا معیار دین کی وجہ سے ہوتا، تقوی کی وجہ سے ہوتا، علم اور عمل کی وجہ سے ہوتا۔ ایک زمانہ اس امت میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کسی بزرگ کی بزرگی کا معیار جب ناپنا ہوتا، چیک کرنا ہوتا، یا کسی شخص کا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، تو دیکھا یہ جاتا کہ اس شخص نے کتنے رمضان گزارے ہیں۔ بھائی اس نے تو 50 رمضان گزارے، اچھا اس نے 60 گزار لیے، اتنے رمضان گزار لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اونچی مقام کی یہ ہستی ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اتنے رمضان گزارے ہیں، ان کی زندگی میں اتنے رمضان آ گئے، ہم نے تو ابھی کم گزارے ہیں۔ یہ بزرگی کا معیار کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج میں نے اور آپ نے بھی 20 30 40 50 60 رمضان اپنی زندگی میں گزار لیے اور ابھی تک ہمیں تقوی حاصل نہ ہوا، ابھی ہمیں ایسے کوئی مقام نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان کا پورا ادب نہ کیا اور پورے آداب کے ساتھ روزے نہ رکھے، گناہوں سے بچنے کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، اور عبادات میں بھی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہ لگایا، جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہمارے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر برکت، جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا کیا مطلب؟ جس طرح ایک کلاس میں بچے کوشش کرتے ہیں نا کہ میں پہلی پوزیشن پر آ جاؤں، میں پوزیشن ہولڈر بن جاؤں، میں آگے سب سے آگے بڑھ جاؤں، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس مہینے میں
شیطان دشمن کو قید کر کے نیکی کا اجر بڑھا کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو امت کے لیے کھول کر اور ساری چیزوں مخلوق کو دعاؤں پر لگا کر سحری یا رفتاری کی فضیلتیں بتا کر نفل کو فرض کے برابر اور فرائض کو 70 گنا اس کا اجر بڑھا کر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کون میری محبت میں مجھے منانے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے آگے زیادہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روٹھے رب کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت سے جنت پانے کے لیے ہم کوشش کر کے ان اعمال میں لگیں اور اپنے آپ کو لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 کاموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ توجہ بڑھ گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ کی عبادت بہت بڑھ جایا کرتی تھی، عام حالات میں بھی آپ کی عبادت ایسی تھی کہ پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، رمضان میں اور زیادہ کوشش کیا کرتے۔ دوسری بات، رمضان میں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا، بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے۔ اور تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات، مال کا خرچ کرنا یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں مبارک سنتوں کو اس رمضان میں پورا کرنے کا ارادہ کریں۔ کوشش یہ کریں، اللہ سے یوں مانگیں، یا اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ یہ ایسا رمضان ہو کہ جس سے ہماری مغفرت جو ہے آسان ہو جائے، یہ ایسا رمضان ہو جو اللہ آپ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، آج تک جو دوری رہی وہ ساری دوریاں ختم ہو جائیں، اللہ یہ رمضان آپ کو منانے کا ذریعہ بن جائے۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک کام اور ہم سوچیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لی، اس کے لیے 2 عظیم بشارتیں ہیں۔ جس شخص نے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نمازیں پڑھ لیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 2 عظیم بشارتیں اس کے لیے ہیں۔ ایک بشارت جہنم سے برات، جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اور دوسری نفاق، منافقت سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ کرنا اور زیادہ آسان۔ وہ کیسے؟ رمضان کے تقریباً 29-30 دن ہو گئے، ہم 10-12 دن پہلے یا آگے کے جوڑ لیں۔ رمضان میں تو انسان نماز پڑھ ہی لیتا ہے، مسلمان کوشش کر کے تکبیر اولیٰ کی نماز پڑھے اور ساتھ 10-12 دن اور جوڑ لے تو یوں 40 دن اس کے پورے ہو جائیں گے اور یہ عظیم نعمت اس کو مل جائے گی۔ رمضان المبارک میں ایک عظیم رات آتی ہے، لیلۃ القدر، خیر من 1000 شہر۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ عام طور سے زندگی 60-70 سال، اور یہ تو 83 سال 80 سال سے اوپر جا رہا ہے۔ اس عظیم رات کو حاصل کرنے کے لیے ایک آسان نسخہ، رات بہت عظیم، نسخہ بہت آسان۔ ایک عمل بتا رہا ہوں، اگر اس عمل کو ہم نے کر لیا تو 2 نعمتیں ہمیں اس رمضان میں مل جائیں گی۔ پہلی نعمت، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ دوسری نعمت، تہجد کی نعمت ہمیں پورے مہینے میں مل جائے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو انسان پہلی سحری کرنے کے وقت سے لے کر مہینے کے آخر تک، عید کی رات تک، سحری کے وقت میں روزانہ بلا ناغہ پورے رمضان میں 10-15 منٹ عبادت میں گزارے، 2 کر کے 4 نفل پڑھ لے، کچھ دعا کر لے، تلاوت کر لے، استغفار کر لے، روزانہ سحری کے وقت اذان فجر سے پہلے 10-12 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یہ اللہ رب العزت کو دے دے، جس نے پورا مہینہ یہ کام کر لیا اس کو 2 سعادتیں لازمی ملیں گی۔ پہلی سعادت، لیلۃ القدر کی جو بھی رات رمضان کی ہوگی وہ اس کو مل گئی، اور دوسری سعادت اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تہجد کی پابندی اور تہجد کی سعادت، یہ دونوں چیزیں ضرور ملیں گی۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ تہجد بھی، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے گی؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے
لیلۃ القدر کی، اور ایک جگہ آتا ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ تو جو شخص پورا مہینہ یہ کر لے گا، جو شخص پورا مہینہ یہ عبادت کر لے گا، تو رمضان کی وہ کوئی بھی رات ہوئی اس کو مل جائے گی، کیونکہ اس نے سحری کے وقت عبادت کی ہوگی۔ اس کو ایک اور چیز سے ذرا سمجھ لیجئے، وہ رات بھی ہوتی ہے، وہ رات جو بھی ہوتی ہے، اور وہ اس رات کی خاص برکتیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا آنا، فرشتوں کا آنا، اور ہر جگہ پھیل جانا، دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنا، وہ کس وقت ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، رات کو 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، کوئی صحیح طور سے نہیں بتا سکتا، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک اشارہ دے دیا، فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات جب بھی آتی ہے، وہ کیفیات، وہ رحمتوں کا نزول جس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن رہتا وہ مطلع فجر یعنی فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ تو جو سحری کے وقت میں اس عبادت کا اہتمام کر لے گا، اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ بہت آسان نسخہ ہے، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، ہم اس مہینے ہمت کر کے اتنی بڑی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ یہ روزے اللہ رب العزت کا قرب دے سکتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، تو ہم اپنی ان عبادات کی حفاظت کریں۔ صرف روزہ رکھ لینا ہی کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور بلکہ دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ قبول بھی فرما لے۔ ہم اس بات کی پابندی کریں کہ ہماری آنکھ بھی روزے دار ہو، ہمارے ہاتھ بھی روزے دار ہوں، ہمارے دل دماغ بھی روزے دار ہوں، ہمارے جس سر کے پاؤں سے لے کر ہم روزے دار ہوں، کسی طریقے سے ہماری اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی نافرمانی نہ کریں۔ اس بات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے یہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے روزے سے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے تہجد گزار ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ باتیں الارمنگ ہیں، خیال کرنے والی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا، رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو فحش باتوں سے اور فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ جناب اب گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھا، اب نامحرموں سے ٹیلی فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی رکھا، اور اب ٹی وی کے اوپر ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، میوزک بھی سنا جا رہا ہے، نامحرموں کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے، یہ روزہ رکھا اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقین کر لیجئے اس شخص کو بھوک کے سوا اور کچھ نہیں مل رہا۔ یہ وہ بدنصیب ہے جو سحری کرنے کے بعد حلال چیزوں سے تو رکتا ہے لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکتا، یہ بدنصیب آدمی ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ادھر رمضان شروع ہوتا ہے، ادھر میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر رمضان کو خراب کرنے کی پوری کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی سال ہو گئے اس بات کو، ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے، ورنہ کئی سالوں میں کیا ہو رہا ہے، ادھر رمضان شروع ہوا، ادھر بچوں کے پیپر شروع ہو گئے۔ اب وہ بچہ پیپر کی تیاری کرے کہ روزہ رکھے، اور عین نماز جمعہ کے وقت پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اور ایگزامینیشن ہال میں بچوں کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ کئی سالوں سے یہ بات مستقل جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ رمضان کو خراب کرنے کے لیے شیطان قید ہونے سے پہلے اپنے شتونگڑوں کو اور اپنے ایجنٹوں کو تیار کر دیتا ہے کہ وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا روزہ اور رمضان خراب ہو جائے۔ سحری کے وقت پروگرام ہوں گے، افطاری کے وقت پروگرام ہوں گے، اور اوقات میں پروگرام ہوں گے، اور لوگ اس میں لگ کر اپنے عبادات کو ضائع کر بیٹھیں گے، تباہ کر بیٹھیں گے۔ وہ مہینہ جو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے دیا، وہ مہینہ ہم مزید گناہوں میں ڈال دیں گے، لگا دیں گے۔ تو باطل تو یہ پوری کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم قصوروار نہیں کہہ رہے، وہ تو وہ کر رہے جو اس کا کام تھا، غلطی ہماری ہے، ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمارا کام تھا۔
کہ اتنے بڑے مہینے سے اتنی رحمتوں سے نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو رمضان میں ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی گناہوں کو تو نہ چھوڑے اور روزہ رکھے، فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی مشاہدے میں بات آئی ہے، زیادہ روزہ کن کو لگتا ہے، کن کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے؟ جو روزے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک واقعہ امت کے سامنے آیا جو قیامت تک کے لیے ایک عبرت بنا دیا گیا، سمجھانے کے لیے واقعات اللہ رب العزت نے سامنے دکھانے کے لیے رکھے کہ ہم لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے روزوں کی فکر کریں۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دو عورتیں ہیں، روزہ تو انہوں نے رکھ لیا لیکن اب مرنے کے قریب ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعراض فرمایا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اطلاع کی گئی کہ لگتا ہے اب تو مر ہی جائیں گی، وہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا، ان کے آگے پیالہ رکھا، کہا قے کرو، الٹی کرو۔ انہوں نے جب الٹی کی تو پیپ وغیرہ نکلی اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ وہ بھی حیران ہوئی اور لوگ بھی حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کر رہی تھیں، آپس میں بیٹھی ہوئی دوسروں کی غیبت کر رہی تھیں، گویا دوسروں کا گوشت کھا رہی تھیں۔ تو یہاں سے محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جو شخص رمضان کے روزے میں نیکی تقوی کے ساتھ روزہ گزارتا ہے اس کے لیے روزہ پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو رمضان کے روزوں میں گناہوں میں لگا رہتا ہے اس کے لیے یہ وقت گزارنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام ہم کیا کریں؟ دوسرا کام ہم عبادات کی کثرت کریں۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہم نے سن لی نا کہ رمضان میں عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو ہم نماز اور دوسری عبادات میں، نفل عبادات میں خوب اضافہ کریں، بہت زیادہ اضافہ جتنا ہم آسانی سے کر سکتے ہوں۔ ہم عبادات میں اپنے جسم کو تھکائیں، رمضان میں اپنی عبادات میں اضافہ کریں اور اپنے جسم کو عبادات میں تھکائیں، اس کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ ہمارا جسم کتنی مرتبہ تھکا، بہت ساری چیزوں میں تھکا، کبھی سفر میں ایئرپورٹ آتے جاتے، اسٹیشن آتے جاتے، کبھی شادیوں میں تھکا، کبھی راتوں کو ہم جاگے، گھر میں شادی ہے، گھر میں بیماری ہے، کہیں ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، یا کرکٹ میچ ہی کھیل رہے ہیں، تو کتنی مرتبہ ہماری راتیں جاگنے میں گزریں اور کتنی مرتبہ ہمارا یہ جسم تھکا۔ لیکن اس دفعہ ہم ارادہ یہ کریں کہ کاش یہ جسم ہمارا تہجد کے لیے تھکے، عبادت میں تھکے، یہ تھکن دور ہو جائے گی لیکن یہ اس کا عبادت کا اجر باقی رہے گا جو ہمیں جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی فکر کریں۔ عام طور سے ہماری عبادت میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمیں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ شیطان کو تو پہلے ہی قید کر کے بند کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے شترنگلے رہ جاتے ہیں، بڑوں کو سرکش شیاطین کو تو پہلے ہی قید کر دیتے ہیں۔ آگے رہ جاتا ہے ہمارا نفس، یہ نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے کے چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کچل کر عبادات کا وزن اس کے اوپر ڈالیں تاکہ اللہ رب العزت کی آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمتیں مل جائیں۔ ہماری تن آسانی تو یہ ہے کہ 20 تراویح بھی وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں 40 منٹ کی جگہ 35 منٹ میں 20 تراویحاں ہوتی ہوں۔ قاری صاحب اگر ایک رکوع زیادہ پڑھ دیں یا اللہ آرام سے پڑھ دیں تو ہم پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ ارے بہت عرصہ ہم غفلت میں گزار بیٹھے، زندگی کا اتنا وقت گزار دیا، کوئی ایک رمضان بھی آج ہمارے پاس ایسا نہیں کہ جو ہماری مغفرت کے لیے گارنٹی ہمیں دے سکے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو ہم فکر کے ساتھ گزاریں۔ بہت سارے اہل دل اللہ والوں کا یہ معاملہ رہا کہ رمضان میں دنیا کے کاموں کو اور ادھر ادھر کے کاموں کو کم کر کے عبادات میں اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ ہم یہ سوچیں، مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم اپنی مرضی سے 11 مہینے سوتے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، ایک مہینہ تو ہم اللہ کے لیے جاگیں، ایک مہینہ تو اللہ کے طریقے پہ گزاریں، ایک مہینہ تو عبادت کی کثرت کریں۔ یاد رکھیں، آج جو اللہ کی رضا کے لیے جاگے گا کل قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا۔ آج جو
عبادت کے لیے رمضان میں اللہ کے لیے جاگے گا، کل قیامت کے دن اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج اگر ہماری آنکھیں جاگیں گی عبادت میں تو کل قبر میں میٹھی نیند بھی سوئیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ جس نے عبادت کے لیے کوششیں کی ہوں گی تو قبر کی نیند بھی اسی کو آسانی سے آئے گی۔ تو دو کام ہو گئے، پہلی بات کیا تھی؟ اپنے روزے کی حفاظت کریں، دوسری بات اپنے آپ کو عبادات میں خوب لگا دیں، اور نمبر 3 دعاؤں کی کثرت کریں۔ نبی علیہ السلام بھی خوب دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی دعاؤں کی خوب کثرت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی دعا دن میں اور رات میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ تہجد میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو قبولیت دعا کے بہت موقع ہیں، تو ہم کوشش کر کے قبولیت دعا کے ان موقعوں میں خوب اللہ سے مانگیں۔ پورا رمضان کا مہینہ قبولیت کا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب اسی بات کو ذرا 2-3 اینگل سے غور کر لیجئے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں یہ بتا دے کہ مجھے ابھی الہام ہوا اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوری طور پر دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ اگر اس وقت کوئی موبائل دے کہ جی فون آیا ہے تو ہم فون نہیں سنیں گے۔ اس وقت اگر کوئی کہے جی سموسے کھا لو، پکوڑے کھا لو، تو ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ اس وقت ٹوائلٹ جانے کا تقاضا بھی ہو تو ہم باتھ روم بھی نہیں جائیں گے کہ ابھی وقت ہے مانگنے کا، مانگو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ ایک عام ولی کے کہنے پہ ہم یہ کریں، اور یہاں تو انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، گویا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت تو ہم کہیں عصر کے بعد دیکھیں نا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں، آج یہ ہونا چاہیے، آج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری توجہ افطاری کی تیاری کے وقت زیادہ ہوتا ہے، ساری توجہ افطاری کی تیاری میں زیادہ ہوتی ہے، دعاؤں میں نہیں ہوتی۔ یہ تو دعا مانگنے کا وقت ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور غور کیجئے، ہم جب کسی مزدور کو بلاتے ہیں، مزدوری کرواتے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب ہم نے روزہ رکھا تو مزدوری کی نا، جو پروردگار ہم بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مزدور کو مزدوری فوراً ادا کرو، تو وہ اپنے بندوں کو مزدوری پہ کتنا جلدی عطا کرے گا۔ تو مزدوری لینے کا وقت ہے، ہم مانگیں۔ تیسری بات، ہمارے گھر میں اگر لائٹ خراب ہو جائے نا، الیکٹریشین کو بلاتے ہیں تو پہلے طے کرتے ہیں بھئی پیسے کتنے لوگ ہیں، کیوں کہیں بعد میں زیادہ نہ مانگ لے۔ اللہ رب العزت نے بھی مزدوری کی۔ جس شخص نے پورے آداب کے ساتھ گناہوں سے بچ کر روزہ رکھا اور موبائل کے اور انٹرنیٹ کے شر سے محفوظ رہا اور اس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، اب اس کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم عطا کرنے والے ہیں جو مزدوری پہلے نہیں طے کیا کرتے، بلکہ بندے کو کہا میرے بندے تم نے آداب کے ساتھ روزہ رکھا، اب تمہیں مزدوری وہ دوں گا جو تم مانگو گے، جو مانگو گے لے لو۔ تو ہمیں چاہیے سحری افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کی فکر کریں۔ مرد حضرات ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں، جس طرح مرضی مانگیں۔ عورتیں وہ بھی دعا مانگیں۔ افطاری اگر تھوڑی دیر بعد بھی ہم کر لیں اور گرم کی جگہ ٹھنڈا بھی کھا لیں تو اس اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، مانگنے کا وقت ہے۔ تو عورتوں کو بھی بچوں کو بھی دسترخوان پہ بٹھائیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ بالفرض اگر کہیں ایسا مشکل ہو، مستورات کے لیے وقت نہیں مل رہا، تو بھئی وہ کچن میں ہے، کام کاج کر رہی ہیں، تو انہی کام کاج کے دوران بھی وہ دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو دعاؤں کا خوب ہم اہتمام کریں۔ چوتھی بات، رمضان المبارک میں ہم تلاوت قرآن خوب کثرت سے کریں۔ رمضان اور قرآن ایک عجیب اور عظیم مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید سمیت تمام صحائف یہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئیں۔
ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خوب قرآن پڑھتے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کو تشریف لاتے، ان سے قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام کی اور تابعین کی اور امت کی عام عادت یہی رہی ہے کہ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید کا روزانہ کا معمول بنایا ہوا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ آج کے اس ماحول میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو رمضان میں روز قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رمضان میں روزانہ بلا ناغہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اعتکاف کی 10 راتوں میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو اعتکاف کی 10 راتوں میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ان کا ہر سال کا معمول ہے۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے، ہمارے پلے کیا ہوگا؟ ہم آج اس کی فکر کریں۔ رمضان المبارک میں ہم 5واں کام کیا کریں؟ ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں۔ گناہوں کو چھوڑنا اور بری عادتوں کو چھوڑنا، اس کے لیے کچھ ہمیں محنت کرنی ہوگی، کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا۔ ایک کام تو ہم یہ کریں کہ شعبان کی 28 29 تاریخ کو رمضان سے چاند سے نکلنے سے پہلے ہم اپنی روحانی کیفیت کو لکھیں۔ آج میری روحانی کیفیت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے لیے زبردستی جاتا ہوں یا دل کرتا ہے؟ گناہ کے لیے شوق سے جاتا ہوں یا گناہ کے لیے جاتے ہوئے دل کڑتا ہے؟ ہماری جو حالت ہے نیکی کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے، اس کو لکھ لیں، اور رمضان کے بعد چیک کریں کہ مجھے اس رمضان سے کیا ملا۔ اگر تو میری روحانی کیفیت وہی ہے جو پہلے تھی تو رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اور اگر روحانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا، نیکی کرنا آسان ہو گیا، گناہ کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا، تو الحمدللہ رمضان سے ہم نے کچھ پایا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی کیفیت ایسی ہو کہ رمضان سے پہلے نیکی کی طرف رغبت تھی، رمضان کے بعد اتنی بھی نہ رہی، یہ تو پھر تباہی کا مقام ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی فکر کرے اور اپنی قلبی کیفیت، روحانی کیفیت کو نوٹ کر لے کہ آج کیا ہے، پھر رمضان کے بعد، عید کے بعد غور کرے کہ اب میرے لیے کیا آسان ہے۔ رمضان میں تو عبادت کرنا آسان ہے، آج شیطان ہے، رمضان میں نہیں ہوگا۔ رمضان کے چند دن کے بعد اپنے آپ کو چیک کریں، کچھ بہتر ہوئے کہ وہی ہیں؟ اگر بہتر ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر بہتر نہیں ہوئے تو پھر ہم نے رمضان سے کیا پایا، اس پہ غور کیجیے گا۔ ایک کام یہ کریں کہ ہم لوگ اپنی بری عادتوں کو اور اپنے ان گناہوں کو جو ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے، ان کو بھی لکھ لیں، اور ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے ہم ریموو کریں، اپنی زندگی کو صاف کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ اس کے لیے بھی فکر مند ہوں، لکھیں۔ لکھنے کے بعد ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ یقین کر لیں کہ میرے اندر استعداد اللہ نے رکھی ہے، میں گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم سے چھوٹنے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم دن کی تنہائی، دن کی روشنی میں کرتے ہو۔ فرمایا چھوڑ دو تم وہ گناہ جو تم دن میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو یا ظاہر میں کرتے ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا باطن میں کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہم کر ہی نہ سکیں، تو یہ حکم بتا رہا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اور قوت اور ہمت رکھتے ہیں، طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ارادہ کریں ہم نے بری عادتوں کو، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 2، یہ یقین کر لیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فضائل کا استحضار کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب یہ فضائل ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اپنی صحبت کو نیک کرنا ہے۔
ہماری صحبت نیک ہو جائے، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، مشائخ کے پاس، اللہ والوں کی خدمت میں خود جائیں، اپنی بیویوں کو، بچوں کو لے کے جائیں، باپردہ ماحول میں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یہ صحبت کا اختیار کرنا یہ بہت ضروری، اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج باطل کی ایک بہت آسان پہچان کیا ہے کہ وہ آپ کو علماء سے روکے گا۔ علماء کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین کون بتائے گا اور سکھائے گا؟ علماء سکھائیں گے۔ باطل کی سب سے زیادہ کوشش بھی یہی ہے، اور ایک عام سادہ سی پہچان یہ ہے کہ وہ علماء سے روکیں گے۔ اور یہ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے دور رہنا۔ اس طرح کی باتیں عام آدمی سمجھ نہیں پاتا، اور پھر اس ٹریپ میں آ کے علماء سے جب دور ہوتا ہے تو پھر شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس کر جہنم کے ٹریک پہ چل پڑتا ہے۔ ہم اپنی صحبت کو ٹھیک کریں اگر گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، بری عادتوں کو چھوڑنا اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے 5واں کام ہم کیا کریں؟ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، گھر کے ماحول کو پاکیزہ کریں، گناہوں سے پاک کریں گھر کے ماحول کو۔ گھر کا ماحول جتنا پاکیزہ ہوگا، منور ہوگا، اتنا ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ اور چھٹی چیز، ہم اعمال صالحہ خوب کثرت سے کریں، ذکر اذکار تلاوت زیادہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری روح قوت پکڑے گی اور ہمارے لیے گناہوں کو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم گناہوں کو واقعی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ چند اعمال ہیں، ان کو کرنے سے ہم بری عادات کو چھوڑ سکتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلی بات اور بھی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، تو کہیں زبردستی اور زور زبردستی بھی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ نالائق ہوتے ہیں تو ان کے لیے ذرا سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑنا، اور اگر چھوڑنا چاہ رہے ہو، نہ چھوٹ پا رہے ہو، یا رمضان کے علاوہ بھی ہم اگر ایک کام کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ہم سزا دیں۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم نفس کو سزا دیں گے یہ اس سزا سے بہت کم ہوگی جو قبر یا جہنم میں ہمیں ملنی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ہم یہاں آج اپنی اصلاح کے لیے اپنے ہی نفس کو سزا دیں۔ وہ کیسے دیں گے؟ بری عادت چھوڑنے میں ہم اپنے گھر والوں کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں، اگر کوئی میرے اندر بری عادت ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں، میں اس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے قریبی لوگوں سے ہم اس قسم کی مدد لے سکتے ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہ نہیں کہ انہیں پتہ کچھ نہیں، انہیں ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے ہمارے حالات کا، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز فجر سے، لیکن اس کو تمام عادات میں، ہم تمام عبادات میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی ایسا ہے، اس کی بری عادت یا گناہ ہے کہ وہ فجر قضا کر دیتا ہے، اٹھ کے پڑھتا ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اب یہ کیا کرے؟ یہ تو نماز کو ایگزامپل کے طور پر لیے، تمام عبادات میں اصول یہی بنا لے، فارمولہ یہی بنا لے۔ اب کیا کرے جی؟ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، الارم لگا کر سوئیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں رات کی نیند کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی ہم بستر پہ جاتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ تو کیا کریں؟ صبح وہ اٹھے ہوتے ہیں 11، 12، 1 بجے، تو رات کو نیند کیسے آنی ہے؟ رات کو اپنے آپ کو جلدی سلانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ صبح ہم جلدی اٹھیں، اس کے بعد نیند آ رہی ہو تو نیند کے تقاضے کو روکیں اور جاگتے رہیں۔ چند دنوں کے بعد، 2، 4، 10 دن، 15 دن، چند دنوں کے بعد رات کو خود بخود جلدی نیند آئے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نیند کا جو کوٹا ہے وہ صبح پورا کر لیتے ہیں، 12، 1 بجے سو کے اٹھے، اب رات کو نیند کیسے آنی ہے؟ تو نیند کے سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے صبح ہم جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور اس کو پابندی سے زبردستی جلدی اٹھیں، چند دنوں میں رات کی نیند کی ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو فجر کے لیے رات کی نیند کی ٹائمنگ کو ہم ٹھیک کر لیں، اور الارم بھی لگائیں، اور الارم لگا کے موبائل کو دور رکھیں، تکیے کے نیچے نہ رکھیں، ایسی الارم بجتا ہے ہاتھ مارتے سو جاتے ہیں کروٹ بدل کے، دور رکھیں، اٹھ کے جانا پڑے۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی کو کہہ بھی دیں کہ بھئی آپ مجھے نماز کے لیے اٹھائیں۔ اس قسم کے انسان اعمال کر لے، فکر کر لے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو، اب کیا کرے؟ اب اپنے نفس کو سزا دے۔ کیا مطلب؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی، طے کر لے اگر میری نماز قضا ہوگی تو 20 رکعت نفل میں نے پڑھنے۔ اب جس دن نماز قضا ہو، یہ 20 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھے تو چند ہی دنوں میں نفس سیدھا ہو جائے گا، فجر کے لیے وہ خود اٹھے گا کہ بعد میں سزا ملنی ہے۔
لیکن کوئی امیر آدمی ہے یا پھر صدقہ ادا کرے، سوچے کہ 1500 روپے مجھے صدقہ دینا ہے، دوسری سزا کیا ہے کہ صدقہ ادا کرے۔ لیکن ایک امیر آدمی ہے، اس کو صدقے سے اگر فرق نہیں پڑتا تو وہ 20 نفل والی جو ہے نا وہ سزا اپنے اوپر لائے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کو 20 رکعت سے فرق نہیں پڑ رہا تو وہ صدقے والی سزا اپنے اوپر لے کر آئے تاکہ نفس سیدھا ہو جائے۔ تو انسان 20 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، 10 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، یا کچھ صدقہ کر سکتا ہے تاکہ نفس پہ چوٹ پڑے تو آسانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ نفس کو سزا دینا قبر اور جہنم کی سزا سے زیادہ آسان ہے، تو ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے گناہوں سے بچائیں۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور بھی ہے، وہ تیر بہدف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور چھوٹ جائیں تو تیر بہدف علاج سن لیجئے۔ اس علاج کا نام ہے مراقبہ موت۔ موت کا مراقبہ کیا مطلب، کیسے کریں یہ؟ ہم کسی دن رات کو لائٹس آف کر کے بستر پہ جب لیٹے ہوئے ہوں تو یہ خیال کریں کہ موت کا فرشتہ اب آنے والا ہے، میرے پاس آئے گا، میری روح کو نکالے گا، رگ رگ سے روح کو نکال کے لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر غور کرے کہ گھر والے رو رہے ہیں اور فرشتہ میری روح کو نکل کے لے کے چلا گیا، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب میرا جناب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اب مجھے قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے، وہاں قبر پہلے سے کھدی ہوئی ہے، اب مجھے لوگوں نے ڈال دیا، اب میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اور یہ مٹی ڈال کے اس کے بعد سارے کے سارے چلے گئے، آج منو مٹی کے نیچے میں تنہا اکیلا موجود ہوں، کوئی اور میرے پاس نہیں۔ ان چیزوں کو سوچے، اور اب سوچے کہ وہ جو میں نیک اعمال کیا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، صدقات دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، سچ بولتا تھا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتا تھا، تو یہ تمام چیزیں میرے لیے قبر کے اندر جنت کا ذریعہ بن گئیں، میری قبر جنت کا باغ بن گئی۔ پھر آگے غور کرے کہ میں قیامت تک میں قبر میں ہی رہا، پھر قیامت کا دن آیا، میں بھی قبروں سے نکلا، ساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے نکلی، اب محشر کے میدان میں جمع ہیں۔ میں چونکہ نیک اعمال کرتا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا، تو آج میں نیک لوگوں کی سنگت میں موجود ہوں، آج میں علماء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ موجود ہوں۔ نیک لوگوں کی صحبت آج مجھے کام آ رہی ہے، نیک لوگوں ہی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی، نیک لوگوں نے ہی میرا نماز جنازہ پڑھا تھا، اور آج میں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، اور ان نیک لوگوں کی معیت میں جنت میں جا رہا ہوں۔ مجھے ان علماء اور نیک لوگوں کی مجلس سے جنت ملی، اللہ کا دیدار ملا۔ ان چیزوں کو انسان غور کرے، شوق اور رغبت میں اضافہ ہوگا۔ اور کبھی کیسٹ کو ذرا چینج کر لے، دوسرا رخ بھی نکالے، کیا اسی طریقے سے سوچے، بستر پہ لیٹ جائے، لائٹس کو آف کر دے، اور یہ سوچے کہ ملک الموت آ رہے ہیں یا میری روح نکالیں گے، اور ایسی سختی سے نکالیں گے کہ میں تڑپ کے رہ جاؤں گا، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے نہلائیں گے، کفنائیں گے، نماز جنازہ ہوگی، قبر میں لے جائیں گے، اور قبر کے اندھیرے میں مجھے لٹا دیا جائے گا، منو مٹی ڈال کر سارے واپس چلے جائیں گے، میرا مال میرے پاس نہ رہا، میری اولاد میرے پاس نہ رہی، میرے یہ فیس بک کے دوست میرے پاس نہ رہے، میرا موبائل، واٹس ایپ، انٹرنیٹ میرے ساتھ نہ رہا، اب میں تنہا ہوں، اور دنیا میں جیسی میری تنہائی گناہوں کے ساتھ ہوتی تھی، آج وہ گناہ آگ بن کر قبر کے اندر مجھے لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور وہ جو میں لوگوں کے دل دکھایا کرتا تھا، آج سانپ میرے اوپر ڈس رہا ہے، وہ جو فجر کی نماز میں نے قضا کی تھی، یہ سانپ ظہر تک مجھے ڈس رہا ہے، ظہر کی جو میں نے نماز قضا کی تھی یہ عصر تک مجھے ڈس رہا ہے، عصر کی جو میں نے نماز قضا کی تھی یہ مغرب تک مجھے ڈس رہا ہے، مغرب کی جو نماز میں نے قضا کی تھی یہ عشاء تک مجھے ڈس رہا ہے، عشاء جو قضا کی فجر تک چل رہا ہے، یہ سائیکل قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ میں نمازیں قضا کر دیتا تھا۔ اور اس بات کا خیال کرے، میں علماء کو برا بھلا کہتا تھا، آج اس کی سزا مجھے قبر میں مل رہی ہے، میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، آج اس بری صحبت نے مجھے میرے قبر کو میرے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ پھر سوچے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب کو اٹھنا پڑے گا، نیک لوگ علماء تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ان کو عرش کا سایہ مل رہا ہے، اور میں اپنے انہی گناہگاروں کے ساتھ اور اپنے برے دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ میں رات کی تنہائیوں کو حرام کام کیا کرتا تھا، میں موبائل فون کا حرام استعمال کرتا تھا، میں اپنے برے دوستوں کے ساتھ آج جمع ہوں، اور آج میرے لیے کوئی خیر خواہ نہیں، اور میں اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے گناہ میرے اوپر
مصیبت بن کر آئے ہوئے ہیں اور مجھے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، ان چیزوں کو تصور کرے۔ یہ مراقبہ موت ہے، کبھی اعمال صالحہ کا تصور کرے، کبھی گناہوں کا تصور کرے۔ جب اس طریقے سے انسان مستقل شوق کے ساتھ اس کو کرتا رہے گا، انشاءاللہ جو شخص گناہوں کو واقعتاً چھوڑنا چاہتا ہے، چند دن اس کی پریکٹس کر لے گا، اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ فیس بک پہ بیٹھتے ہوئے جب ہم بیٹھیں تو فیس اور بک ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ فیس ہمارا یہ فیس ہے اور بک یا اعمال نامے۔ جب ہم فیس بک پہ بیٹھیں یہ غور کر لیا کریں کہ کل قیامت کے دن میں کون سا فیس اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا، اور میری بک جب پوری مخلوق کے سامنے کھلیں گی میرا کیا حال ہوگا۔ جب فیس بک پر بیٹھ کر ہم اس سبق کو دہرا لیں گے، انشاءاللہ فیس بک کا استعمال آہستہ آہستہ ہمارا نیکی والا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی فکر کریں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ایک رات عطا فرماتے ہیں، اس رات میں بے حساب لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور رمضان میں ویسے بھی بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، ہر رات ہوتی ہے، اور آخر رات میں اور زیادہ مغفرت ہوتی ہے۔ تو شب قدر میں بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ آج اکثر لوگ اس جرم کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنے ایسے خاوند ہیں بیویاں اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، وہ گھر آباد نہیں کر رہے۔ تو ایسے خاوندوں کے لیے، ایسے شوہروں کے لیے رمضان اور لیلۃ القدر سے پہلے بہترین موقع ہے، اپنے گھر کو آباد کر لیں، اپنی بیویوں کو اپنے ہاں بلا لیں۔ میرے تجربے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے کہ میاں بیوی آپس کے اندر بہت جلدی ایک ہو جاتے ہیں، ان کے آپس کے معاملات صرف یہ دونوں ڈیل کر رہے ہوں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تیسرا آتا ہے نا وہ تباہی کرواتا ہے۔ وہ تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ کبھی لڑکے کی بہن، کبھی لڑکے کی ماں، کبھی لڑکے کا باپ، اور کبھی لڑکی کی ماں یا لڑکے کا باپ، یا کوئی گھر کا کوئی اور فرد۔ تو جو میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، گھر آباد ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے، تو وہ اپنے معاملات خود سیٹل کریں، یہ دائیں بائیں کے لوگوں کو بیچ سے نکال دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پر اگر ان لوگوں نے، ان میاں بیوی نے جن کے اندر آپس میں رنجشیں ہیں، خرابیاں ہیں، دوریاں ہیں، عمل کر لیں تو شاید 70-80% یا اس سے زیادہ لوگوں کے گھر آباد ہو جائیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد حضرات ان کو قریب نہیں کر رہے۔ صرف کیا کریں کہ دونوں میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہیں جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے معاملات میں ہمیں آزادی دے دیں، ہم اپنے معاملات کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خاوند کی ذمہ داری ہے یہ کہ اپنے گھر کو آباد رکھے۔ اس سے پوچھ ہوگی کہ مجھے کیا کرنا، مجھے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ تو یہ آسان سا کلیہ ہے، جب بھی قریب کے رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں معاملات کے اندر تو اکثر و بیشتر تباہی یہ مچاتے ہیں۔ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں اس کے علاوہ بھی ممکن ہے، لیکن اکثریت یہی مشاہدے میں آ رہا ہے کہ میاں بیوی یا آپس میں اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں تو ان کی جوڑی آباد ہو جائے گی، گھر آباد ہو جائے گا، نسلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ اور جہاں میاں بیوی آپس میں اس طریقے سے آگے بڑھ کے نہیں کریں گے اور ارد گرد کے لوگوں کو شامل رکھیں گے تو گھروں کا آباد ہونا انہی قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر میں قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، تو آج ہم رمضان سے پہلے ہی بلکہ رمضان میں بھی ہم رشتہ داروں کو منانے کی فکر کر لیں، اللہ کو پانے کی فکر میں جنت کے لیے یہ ہم کوشش کر لیں۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ جنت کا محل کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے ملے گا، کوئی یوٹیلیٹی بلز نہیں، اور ہر طرح کی فیسلٹی وہاں موجود ہوگی اور ہمیشہ کے لیے موجود ہوگی۔
ایسا بڑا گھر ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے کس کو؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ارے بیوی حق پر ہے، چھوڑ دے اپنے جھگڑے کو، آگے بڑھے۔ خاوند حق پر ہے، چھوڑ دے اپنے جھگڑے کو، آگے بڑھے، صلح کرے۔ بھائی حق پر ہے، چھوڑ دے اپنے جھگڑے کو، صلح کر لے، آگے بڑھے، محبتوں کو پروان چڑھائے، جنتوں کے گھر لے لے۔ ایک عام سی سادہ سی مثال لے لیجئے، پہلے بھی کئی بیانات میں پیش کی۔ دو آدمی ہیں، دونوں بھائی، دونوں میں لڑائی ہے۔ اگر حکومت وقت اعلان کرے کہ ان دونوں میں سے جو لڑائی کو ختم کر دے گا اس کو اسلام آباد کے سب سے مہنگے علاقے میں 100 کنال کا گھر دیا جائے گا اور اس کی تمام ضروریات اور فیسلٹیز، یوٹیلیٹیز ساری اس کے لیے فری ہوں گی اور ہر وقت مہیا ہوں گی، تو جو ان دونوں میں پہل کر دے گا، ان کا جھگڑا تھا 1 کنال کے گھر کا، تو حکومت اعلان کرے ان کو اسلام آباد کے سب سے اچھے علاقے کے اندر ان کو جناب 100 کنال کا ایک بہترین محل دے دیا جائے گا۔ آپ بتائیے ان دونوں بھائیوں میں سے لڑائی میں سے پہل کون، صلح میں پہل کون کرے گا؟ آپ یہ بتائیے ان دونوں بھائیوں میں سے صلح میں پہل کون کرے گا کہ 1 کنال کو چھوڑ دو، یہ پتہ نہیں کتنے عام سے علاقے میں اور ہمیں ایک اتنا VIP علاقے میں 100 کنال کی جگہ مل رہی ہے اور تمام سہولیات کے ساتھ مل رہی ہے، کون پہل کرے گا؟ میرا خیال ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جی دونوں ہی پہل کی کوشش کریں گے۔ اب سمجھیے بات کو، حکومت وقت اعلان کرے اور دے یا نہ دے کوئی گارنٹی نہیں، اگر دے بھی دے اعلان کے مطابق تو وہ اس بھائی کے پاس کب تک رہے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے، موت آنی ہے چلے جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اطلاع فرما دی، جو صلح کرے گا اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا، یہ یقینی اور پکی بات ہے، لازمی ملے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے بڑا بھی ہوگا، عالیشان بھی ہوگا، شاندار بھی ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، نہ وہ ختم ہوگا نہ موت آئے گی۔ تو اس رمضان میں ہم ارادے کر لیں رشتہ داروں کو منانے کے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے۔ یاد رکھیے شب قدر میں بھی رشتہ داریاں توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہونی۔ جس نبی رحمت للعالمین نے یہ بتایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اسی مبارک زبان سے یہ بھی معاملہ معلوم ہوا کہ رشتہ داریاں توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم کیا مرلوں کی، کنالوں کی، ایکڑوں کی لڑائی لیے بیٹھیں، پیسوں کی لڑائی لیے بیٹھیں، یا بعض جگہ تو پیسوں کی لڑائی نہیں ہے، صرف زبان اور انا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے مجھے گھر نہیں بلایا، اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا۔ اور بالخصوص میاں بیوی یہ تو اس میں بہت آگے بڑھیں، خاوند حضرات کوشش کریں، وہ جن کی بیویاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں میکوں میں اور نہیں بن رہی، 1-2 نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، ہمت کریں، آگے بڑھیں، اور اپنے معاملات کو دونوں میاں بیوی سیٹل کر لیں گے نا، یاد رکھیے یہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اپنے ہی گھر والوں کو اپنے ان معاملات سے جدا کر دیں، ان سے کہیں جی آپ میری ماں ہیں، باپ ہیں، آپ کا بڑا مقام، بڑی عزت ہے، لیکن میں میاں بیوی کے معاملات میں اس کو خود ہینڈل کر لوں، اپنی نسلوں کو میں خود بچا لوں، آپ کا حق میں پورا ادا کروں گا، آپ کی خدمت خیال میں ہر طریقے سے کروں گا، لیکن میرا گھر مجھے بچانا ہے۔ تو ہم رمضان میں اس بات کا بھی خیال کر لیں۔ اور آخری بات، اس کے بعد بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رمضان المبارک میں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرنا، اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمتیں آتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرنا، تو ہم اس بات کا خیال کریں، بیوی بھی ماتحتوں میں آتی ہے، ملازم آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں یہ ماتحتوں میں آتے ہیں، ہم رمضان میں ان کا خیال کریں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ لاک ڈاؤن میں اور زیادہ خیال کریں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو جاب سے نکال رہے ہیں، ارے رمضان میں عید تک تو ان کا خیال کریں، چاہیے تو مستقل کریں۔ الحمدللہ ہمارا بھی کاروبار ہے، اور مجھے کل پرسوں کسی نے کہا کہ جی جب کاروبار بند ہے، گھر بیٹھے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ میرا تو اپنا خیال یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ ہمارے رمضان کو بھی خراب کیا جائے گا، اعتکاف کو بھی شاید خراب کیا جائے، عید کو بھی خراب کیا جائے، اللہ نہ کرے یہ ہماری قربانی اور حج کو بھی کہیں خراب نہ کریں۔ یہ اس طرف جا رہا ہے، اب یہ وبا ہے یا جو بھی کچھ ہے، لیکن اس سے باطل مسلمانوں کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے، وہ ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو حفاظت ہے، جو سیکیورٹی ہے، جو چیزیں ہیں بیماری سے، کرونا سے بچنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو ضرور ہم اسے ذہن میں رکھیں، لیکن
بہرحال اپنے جو بنیادی دین کی ضروریات ہیں وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، ان کو بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمیں روحانیت کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ مدارس، یہ مراکز، یہ دینی مراکز، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ سب کی سب روحانیت یہاں سے ملتی ہے، تو ہماری روح قوی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو بھی قوی کرنے اور رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، تو ماتحتوں کے ساتھ خیال کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ ان کے ساتھ نرمی کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ انسینٹیو بڑھا دیا، کام کا وقت کم کر دیا، 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی 6 گھنٹے لے لی، 5 گھنٹے لے لی، کسی بھی طریقے سے۔ ایک آدمی 10 لوگ کرتے تھے، وہاں 12 لوگ لگا دیے۔ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ نرمی کرنا، ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرنا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آسان سے کام کو اختیار کر لیں اور اللہ رب العزت سے جنت کے فیصلے کروا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔